علماء کرام، نعت خانہ نے عزام، جمی رسول اللہ کریم کے غلام، زینت محفل محترم المقام حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالقریم صاحب زیدہ مجدہ، اور محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد عطا رسول صاحب زیدہ مجدہ، اور دیگر ثناخانان مصطفیٰ اور شاکان مصطفیٰ، آج کی یہ مبارک محفل ہر سال کی طرح ہمارے برادر مکرم محمد مزمل صاحب اور ان کے اہل خانہ، والد محترم، ان کے چچا جان، جتنے بھی دیگر ان کے گھر والے لوگ ہیں، انہوں نے منعقد کی ہے۔ تو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم ویسے بھی رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، تو میلاد میں رسول اللہ کے غلام ذرا اور چوبن سے حضور کی بات کرتے ہیں، ذرا اور نکھر کے رسول اللہ کریم کا ذکر کرتے ہیں۔ ویسے بھی ذکر ہوتا ہے، لیکن اس موسم میں تھوڑا ذکر کا انداز نرالا ہوتا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 72 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، یہ تو ہمارا اہل سنت کا نظریہ ہے۔ دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ انور شاہ کشمیری، اس کی کتاب ہے فیض الباری شرح صحیح بخاری، اس میں اس نے بھی لکھا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ کو 28 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہوا ہے۔ کتنی بار بھائی؟ 28 بار۔ ہم کہتے ہیں کسی کو سوتے میں ایک بار ہو جائے وہ بھی لاجواب ہے، اور جاگتے ہوئے کسی کو ایک بار ہو جائے وہ تو اور زیادہ نایاب ہے، اور کسی کو 28 بار ہو جائے اس جیسا تو پھر کوئی گوہر ملے گا تو کہیں ملے گا۔ ہم تو ایک بار والے کو بھی نایاب کہتے ہیں، اور 28 والا تو بہت اوپر ہے۔ تو بہرحال 28 بار انہوں نے بھی اس شخصیت کے بارے میں مانا ہے، اور قربان جاؤں اس شخصیت پہ۔ یہ فرماتے ہیں جب بھی مجھے رسول اللہ کا دیدار ہوا، ہر بار میں نے رسول اللہ کریم علیہ السلام سے حدیث پڑھی ہے، تصدیق کرائی ہے رسول اللہ کریم سے۔ آپ فرماتے ہیں تصدیق مجھے کیسے ہوتی تھی رسول اللہ کریم کی حدیث کی؟ فرماتا جب سرکار کا دیدار ہوتا نا جاگتے ہوئے تو میں حدیث پاک پڑھنا شروع کر دیتا۔ اگر رسول اللہ مسکرا پڑھتے تو میں سمجھ جاتا، خوشی کے آثار چہرے پہ آتے تو سمجھ جاتا کہ یہ حضور کا فرمان ہے، اور اگر چہرے کے آثار ناگوار ہو جاتے تو میں سمجھ جاتا یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ لیکن یہ بات اسے ہی سمجھ آئے گی جس کا سینہ داتا علی حجویری کی نگاہ سے روشن ہو، جس کا سینہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعلیمات سے روشن ہو، اسے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے۔ علامہ ابن حجر دو ہیں، ایک علامہ ابن حجر اسقلانی ہے، ان کی بات نہیں کر رہا، ایک علامہ ابن حجر مصری مکی ہیں جن کا وصال 973 ہجری میں ہوا ہے۔ ان کا فتاوی حدیثیہ ہے، بڑا مشہور زمانہ ہے۔ یار لوگ نا اس محدث کے بارے میں کہتے ہیں یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کو رگڑا دیتا ہے نا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم، جس طرح میں بیٹھا ہوں گفتگو کر رہا ہوں، ایک عالم گفتگو کر رہا تھا، اور گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اس نے بتایا کہ رسول اللہ کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، حدیث بیان کی۔ تو وہاں ایک محفل میں صوفی بیٹھا تھا، بظاہر کوئی جبہ دستار، کوئی علم کی بڑی رونق نہیں تھی، تھا صوفی، عام محفل میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا عالم صاحب ذرا سنبھل کے، یہ حضور کی حدیث نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے پھر کہ عالم نو ہلا بہت ہے، مولوی نو تو پھر عام بندہ تو آکسی تو بڑھایا، تو ڈا دفعہ پیدا تھی کہ پھر مرون تے وقت جم، تو وقت بھی تو میرے مقام تے نہیں پہنچ سکتا۔ تھوڑا ہائی ہوتا ہے نا رینک۔ ویسے بھی علماء کا مقام تو بہت بلند ہے، لیکن علماء کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔
اب عرض سنیے، اس نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں دلیل دیتا ہوں، انہوں نے کہا دلیل کی بات چھوڑیے، میں کہتا ہوں یہ حدیث نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں صوفی نے جب تکرار کیا نا اور اس عالم نے کہا کہ میں تجھے دلیل دیتا ہوں، اس نے کہا دلیلیں بعد میں دیکھنا، میں رسول اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہوں، حضور فرما رہے ہیں یہ میری حدیث نہیں ہے۔ سرکار کی آمد، سونے کی آمد، سچے کی آمد، مدنی کی آمد، میٹھے کی آمد، علماء اہل سنت۔ اور میں حضور کا چہرہ دیکھ کے سامنے، حضور فرما رہے ہیں یہ میری حدیث نہیں ہے، تو دلیلیں دیتا، پھر میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ اور یہاں میں ایک بات اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا جاؤں، یہ تو علامہ ابن حجر نے لکھی ہے نا، اور یہ بات حضور شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے پڑھی ہے، شرپور شریف کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ کے سامنے جب امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا چرچا پہنچا نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس جیسے شہنشاہ کو دیکھنا چاہیے کہ جس کا اتنا چرچا ہو چکا ہے، شہرہ ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کی محفل میں گیا، اعلیٰ حضرت کی محفل میں گیا نا، تو آپ فرماتے ہیں یار لوگوں مجھ سے پوچھو میں نے کیا دیکھا۔ آپ نے فرمایا یار لوگوں مجھ سے پوچھو میں نے کیا دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، روحانی اس آنکھ سے دیکھا کہ جو بندہ بھی احمد رضا سے سوال کرتا تھا، پردے کے پیچھے رسول اللہ احمد رضا کو جواب دیتے تھے اور احمد رضا بعد میں لوگوں کو جواب بتاتا تھا۔ یہ حضور شیر محمد شرپوری جن کی نکاح اتنی ہر دنیا جانتی ہے کہ وہ کس درجے کے اللہ کے ولی تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحم اللہ جن کا یہ مقام ہے کہ 72 مرتبہ 28 مرتبہ، چلو 72 سے نیچے آ جاؤ، ان کی بات مان لیں، 28 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار ہوا، انہوں نے رسول اللہ کی میلاد پہ ذکر کیا اور گفتگو کی، اور آپ نے وہاں یہ بات لکھی۔ آپ نے فرمایا یہ آج کی بات نہیں ہے، وہ اپنے دور میں لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں جب بھی رسول اللہ کی ولادت کا دن آتا ہے فرمایا حضور کے غلام خوش ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ حضور کی وصال کا بھی ہے، لیکن آپ محدث کی بات کہہ رہا ہوں، یہ کسی 14ویں صدی کے کسی عالم کی بات نہیں کہہ رہا، اس پہ جس پہ سب کا اتفاق ہے، وہ فرماتے ہیں یہ وصال کا بھی مہینہ ہے اور ساتھ حضور کی ولادت کا بھی مہینہ ہے، لوگ غم نہیں کرتے، خوشی مناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو حضور کی شریعت کے اصولوں کا پتہ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں غم نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں حضور کی خوشی کرنی چاہیے۔ یعنی ان کے دور میں بھی یہ حضور کی ولادت کی خوشی کا سلسلہ تھا۔ اور علامہ ابن جوزی نے تو یہاں بات ہی ختم کر دی، جو ان سے بھی پہلے ہیں، جو ان سے بھی پہلے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ لا زال علی الحرمین الشریفین والمصر والجم والشام سائر بلاد العرب یحتفلون بمحافل مولد النبی الکریم ویفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول۔ آپ فرماتے ہیں آج کی بات نہیں ہے، آپ اس صدی میں تقریباً میں نے آج اندازہ لگایا وہ 864 سال پہلے آج سے گزرے ہیں۔ کتنا عرصہ پہلے گزرے ہیں بھائی؟ 864 سال آج سے وہ پہلے گزرے ہیں، اور 864 سال پہلے وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، ابن جوزی اپنے دور میں لکھ رہے ہیں کہ ابن جوزی کہتا ہے ہمیشہ سے مکہ شریف کے اور مدینہ شریف کے، مصر، یمن، شام اور ساری عرب کے شہروں کے لوگ رسول اللہ کی میلاد کی محفلیں مناتے چلے آ رہے ہیں، اور فرمایا ربیع الاول کا چاند چڑھتے ہی خوش ہوتے ہیں۔ وَيَحْتَمُّونَ اہتمامًا بَلِيغًا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن اگلی بات جو سنیے جو انہوں نے نتیجہ نکالا ینالون بذالک اجرا جزیلا وفوزا عظیما۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں نا کہ ربیع الاول آتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ بشاشت آتی ہے اور وہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو آپ محدث تھے اور بڑے سخت محدث تھے، علماء سے کبھی پوچھا کریں، بڑے سخت محدث تھے، آپ حدیث پہ بڑی سخت جرح کرتے تھے، اس لیے بعض محدثین آپ کی جرح کو قبول ہی نہیں کرتے حدیث پہ،
کیونکہ متشدد تھے آپ، یعنی راوی پہ بڑی سخت گرفت کرتے تھے، نرمی، اور اتنا گرم محدث ہو، لیکن بات وہ کرے جو آج 14ویں صدی میں احمد رضا فاضل بریلوی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہے بھی بڑا سخت، حدیث کو نرم نہیں لیتا۔ وہ فرماتے ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں، نتیجے میں کہتے ہیں یہ بدعی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ حرام کام کر رہے ہیں، جو کام اللہ نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، یہ کیسے کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ فرماتے ہیں جو یہ خوش ہوتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ینالون بذالک اجرا جزیلا، اللہ کی برگاہ سے اس بات پر ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، وفوزا عظیما، خالی اجر بھی نہیں ملے گا، فرمایا بڑی کامیابی بھی ملے گی، سبحان اللہ، سبحان بڑی کامیابی بھی ملے گی۔ بات یہاں تک ختم کرتے تو بات ختم ہو جاتی۔ اگلی جو بات آپ نے کی المولد العروس کے اندر، آپ نے انتہا کر دی۔ آپ فرماتے ہیں جو رسول اللہ کریم کی ولادت پہ خوش ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو شفیعا و مشفع، قیامت کے دن تاجدار کائنات اس کی شفاعت فرمائے گے۔ سرکار کی آمد، سونے کی آمد، کچے کی آمد، مدنی کی آمد، میٹھے کی آمد، علماء اہل سنت۔ ایک محدث کو نہیں پتا کہ بدعت والے کی تو حضور شفاعت نہیں کریں گے، بدعت والے کو تو حضور اپنے حوض کوثر سے بھی پیچھے ہٹا دیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو دین کے اندر ایسی بدعت نکالے جو دین کے خلاف ہو، جو شریعت کو گراتی ہو، تو بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ میں سحکن بہتی سرکار فرمائیں گے جاؤ میرا تم سے اپنے حوض سے بھی واپس کر دیں گے۔ اور رامہ ابن جوزی فرماتے ہیں جو حضور کے میلاد پہ خوش ہوگا اس کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے حضور، شفاعت کریں گے۔ تو بات 14ویں صدی کے مولوی کی درست ہے یا 800 سال پہلے گزرے ہوئے محدث کی بات درست ہے؟ سچا کون ہے بھائی؟ 800 سال پہلے کا احمد رضا فاضل بریلوی تو نہیں تھا کہ اس نے اس کو پڑھایا ہو کہ یہ بات کر۔ کوئی بریلوی جس کو آپ کہتے ہیں وہ تو بریلی کے تاجدار سے بریلوی، ایک نظریہ، ایک مکتبہ فکر، سوچ پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ بات پڑھ کے پتہ چلتی ہے کہ بریلی کے تاجدار نے جو سوچ دی ہے وہ سوچ جڑتی محدثوں تک جاتی ہے، اور محدثوں سے جڑتی مدینہ شریف کے دربار تک جاتی ہے۔ وہ یہ سوچ ٹو کنیکٹڈ ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ ہے؟ یہ سوچ کیا ہے بھائی؟ جڑی ہوئی ہے۔ ہاتھ رکھنا تمہارا کام ہے، اس کو جڑا ہوا دکھانا ہمارا کام ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے، آج جو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنے لگا ہوں، میں اس پہ رسول اللہ کی حدیث پڑھوں گا، کیونکہ ہمیں مزہ ہی تب آتا ہے جب ہم بات قرآن سے کرتے ہیں اور رسول اللہ کی زبان سے کرتے ہیں۔ اور جب ہم حدیث پڑھتے ہیں نا تو پھر ہم ان لوگوں کو بتاتے ہیں، ایک اردو کی کتاب سے تم حدیث پڑھتے ہو، ایک عربی کی کتاب سے ہم بھی حدیث پڑھتے ہیں۔ تم حدیث پڑھ کے رسول اللہ کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرتے ہو، اور ہم حدیث پڑھ کے حضور کریم علیہ السلام کی شان و عظمت اور ذکر کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میرے امام کی زبان یہاں پہ جوش میں آئی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے۔ خزالتا ہے کتابیں کہ کہیں سے حضور کا عیب مل جائے، فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نقش کا جو یہاں رہے، اور پھر کہے مردد کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے الٹے کرتوت کر کے پھر وہ کہتے ہیں میں بھی عاشق رسول ہوں، میں بھی حضور کا امتی ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو جواب دیا، آپ نے جواب دیا، فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔
تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اہل سنت زندہ باد سرکار کی آمد سونے کی آمد سچے کی آمد مدنی کی آمد میٹھے کی آمد